السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام الخشوع، احکام خشوع جو ہیں، والخشوع فی الصلاۃ قلب الصلاۃ و روحها، کہ خشوع خضوع جو ہے وہ نماز کا دل ہے اور اس کی روح ہے۔ وهو علی نوعین، اور یہ دو قسم کا خشوع الظاہر، ظاہری خشوع، وهو ان یکون المصلی ساکنا مطمئنا، اور وہ یہ کہ مسلی جو ہے وہ نماز پڑھنے والا وہ سکون سے کھڑا رہے، مطمئن، مبتعدا عن العبث، فضول حرکتیں نہ کرے، ان سے دور رہے۔ وسبق الامام و موقد و تاخر عنہ تاخرا یخالف المتابع، اور امام سے آگے جانا یا اس کی موقت کرنا یا لیٹ ہونا بہت زیادہ، تاخرا یخالف المتبع، یہ بھی متابع کہ یہ بھی جو ہے نا متابعت کے خلاف ہے۔ خشوع الباطن، اور باطنی خشوع کیا ہے، اندرونی، وهو ان یکون المصلی مستحضرا عظمت اللہ، کہ مصلی جو ہے وہ اس بات کا استحضار رکھے کہ اللہ میرے سامنے حاضر ہے۔ والتفکر فی معنی الآیات والاذکار والادعیہ التی یذکرها، اور وہ ان آیات کے معنی میں غور کرے، تفکر کرے، اور اذکار اور دعاؤں کے بارے میں جو وہ پڑھ رہا ہے۔ وَأَلَّا يَلْتَفِتْ إِلَىٰ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ، اور وہ شیطان کے وسوسوں کی طرف التفات نہ کرے، دھیان نہ دے۔ وَقَدْ أَمْدَحَ اللَّهُ الْخَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں کی اپنی نمازوں میں اس قول کے ذریعے، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، کہ پس فلاح پا گئے مومنین، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خاشعون، جو کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ فَهُوَ مِن صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُفْلِحِينَ، تو یہ فلاح پائے ہوئے مومنین کی صفات میں سے۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِ الْخُشُوعِ صَعُبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، اور جو اہل خشوع میں سے نہیں ہوتا اس کے اوپر نماز بھاری پڑ جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ وَشَقَّ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا، اور اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ كما قال اللہ تعالیٰ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز جو ہے اس کے دوارا، صبر اور نماز کے دوارا مدد طلب کرو اللہ کی، اور یہ بہت بھاری اور بڑی چیز ہے سوائے ان لوگوں پر جو کہ خاشعین ہیں۔ یعنی منافق سے کہاں پڑی جاتی، جب سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہاں، جو نماز کا مطلب سمجھتے کہ رکوع میں بھی دعا کر سکتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر بھی اللہ نے اس کی سن لی، سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی، پھر وہ اللہ کی تحمید کرتا ہے اور پھر دعائیں مانگتا ہے، تو اس کے لیے نماز جو ہے وہ گولڈن چانس ہے، اور جو چانس ہے، اور جو نہیں وہ پھر اس کے لیے تو پڑھنا ہی مصیبت ہو جائے گی۔ اور جو یہ سوچے کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کے معنی پر غور کرے، اس کو عربی آتی ہو، عربی سیکھتا ہو وہ، اور پھر وہ رکوع، سجود، قوما، رکوع سے کھڑے ہونا، دو سجدوں کے درمیان دعائیں کرتا ہے اللہ سے، اس کے لیے تو نماز گولڈن چانس ہے۔ اسے ان سنتوں کا پتہ ہو کہ دو سجدوں کے درمیان لمبا بیٹھنا چاہیے، دعائیں کرے اللہ سے، رکوع سے کھڑا ہو، ایسا کھڑا ہو کہ بس کھڑا ہی رہے، دعائیں کرتا رہے، یہ مزے کی بات ہے۔ والخشوع هو خشیۃ من اللہ تکون فی القلب، اور خشوع کیا ہے، وہ اللہ سے خوف ہے جو کہ دل میں ہوتے ہیں۔ فتظہر آثار و علی الجوارح، اور اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں جسم وغیرہ پر۔ وخشوع الظاہر لازم خشوع الباطن، اور خشوع ظاہری کے ساتھ خشوع باطن ہونا بھی ضروری ہے۔ ومن سکن قلبہ سکنت جوارح، اور جو کوئی اپنے دل میں سکونت اختیار کرتا ہے تو اس کے جوارح میں بھی سکون نظر آتا ہے۔ وخشوع الباطن مستحب مؤکد عند عامۃ العلماء، اور جو باطنی خشوع ہے وہ مستحب ہے اور ضروری ہے، مؤکد ہے، تاکید شدہ ہے عامۃ العلماء کے نزدیک۔ بل حکا الاجماع علی ذلک النووی، بلکہ نووی نے تو امام نووی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ولعل مراد بالاجماع انہ لم یصرح احد بوجوبہ، اور جو انہوں نے یہ اجماع نقل کیا ہے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ اس کا وجوب نقل نہیں کرتے۔ والتحقیق ان حکم الخشوع فی صلاتہم تابع لما یظہر من آثار ترکی، اور وہ کہتے ہیں کہ تحقیق یہ کہ خشوع کا جو حکم ہے نا نماز میں، وہ اس بات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لما یظہر من آثار ترکی، کہ اس کے ترک کرنے کے آثار کے خلاف جو ہے نئی چیز ثابت ہے، یعنی کہ اس کو وہ ترک نہ کرے بلکہ اس کے خلاف نظر آئے ہمیں۔ والتحقیق ان حکم الخشوع فی الصلاۃ تابع لما یظہر من آثار ترکی، والآثار متفاوتہ لا تنضبط، اور وہ کہتے ہیں کہ آثار جو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جو آثار ہیں نا متفاوتہ لا تنضبط، یعنی کہ یہ مختلف ہوتے ہیں،
پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتے ہیں، لا تنضبط، اور یہ جو ہیں ان کا انضباط نہیں کیا جا سکتا. فَإِنْ أَثَرُ نَقْصًا فِي الْوَاجِبَاتِ، اگر یہ کوئی نقص ہوتا واجبات میں، کان عدم الخشوع حرام ہے، تو پھر خشوع کا نہ ہونا بالکل حرام ہوتا. وکان الخشوع واجبا، اور خشوع واجب ہوتا. وَإِلَّا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ مُسْتَحِبٌ مُؤَكِّدٌ عَلَيْهِ جِدًّا. وہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، بہت تاکید شدہ ہے. وقت روا ابو عثمان النادی عن عمر بن الخطاب انه قال انی لاجهز جیشی وانا فی الصلاۃ. اور وہ کہتے ہیں کہ عثمان بن نادی سے عمر سے ثابت ہے ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ میں اپنے جیش یعنی فوجوں کو، افواج کو تیار کر رہا ہوتا ہوں اور میں نماز میں ہوتا ہوں. یعنی نماز میں ان کے دماغ میں وہ سب چل رہا ہوتا ہے، تو یہ خشوع خضوع کے لیے کے خلاف نہیں. وروا ایضا عن عروہ بن زبیر عن عمر، اور عروہ بن زبیر نے بھی حضرت عمر سے اس کو روایت کیا. کیا روایت کیا؟ قال انی لا احسب جزیۃ البحرین وانا فی الصلاۃ، کہ میں حساب کر رہا ہوتا ہوں بحرین کے جزیہ کا اور میں نماز میں ہوتا ہوں. وكذلك ما جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابہ من مراقبتهم لصلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم وما يذكرون من حال صلاته مما يدل انه ربما يشرد الانسان في صلاته. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مراقبہ کیا، وما یذکرون من حال صلاتی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا، یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہو. مما یدل علی انہ ربما یشرد الانسان فی صلاتی. تو کہتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بندہ کبھی کبھار اپنی نماز میں تھوڑا سا اس کا ذہن ادھر ادھر جا سکتا ہے، اور یہ کوئی خلاف اولا بات نہیں ہے. یعنی کہ آگے پیچھے ربما یشرد الانسان فی صلاتی، آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے نماز میں اس کا ذہن ادھر. ولا یوجد من الناس احدا الا وینصرف قلبه ولا یملک ذلک. اور کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ اس کا دل ادھر ادھر نہ جائے اور وہ اس پر کنٹرول بھی نہیں رکھتا. ولا طاقت له بما اعترضی من الخواطر، اور نہ اس کی اس پر طاقت ہے، اور پھر اس کو خطرات بھی مختلف وہ رہتے ہیں جس طرح اس کا ذہن جاتا ہے. فکیف یتعلق الوجوب بشیء، تو کہتے ہیں کہ کیسے ایسی چیز کے بارے میں اس کا واجب کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، لا یستطیع الانسان، جس پر انسان کا کنٹرول ہی نہ ہو. فالوجوب لا يتحقق في مثل هذا، تو کہتے ہیں کہ وجوب اس میں نہیں ہے. ولہذا قد روى ابن جریر الطبری من حدیث عاصم عن مصعب بن سعد النبی، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن جریر الطبری نے بھی روایت نقل کی، انه سأل ابا، انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، عن قول اللہ تعالیٰ، عن قول اللہ سبحانہ، کہ اللہ کے اس قول کے بارے میں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو کہ اپنی نماز میں سہانت یعنی کہ ڈھیلا پن برتتے ہیں. وقال لا يحدث نفسه، آینا لا یحدث نفسہ، یعنی کہ وہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے. این نا لا یسہو فی صلاتی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ اپنی نماز میں بھولے بھی نہ. قال سعد لیس ما تذهب الیہ، کہ اس کی طرف نہیں گئے، تم اس کی طرف نہیں گئے. انما هو الذی یؤخرها حتی یخرج وقتها، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو اپنی نماز کو اتنا ڈیلے کرے کہ اس کا وقت نکل جائے. تو کہتے ہیں وہ روا صالح بن احمد فی کتاب المسائل عن ابی من طریق الاعمش عن ابراہیم نقی عن حمام بن حارث ان عمر صلی المغرب فلم یقرأ فلما انصرف قالوا یا انک لم تقرأ فقال انی حدثت نفسی وانا فی الصلاة بعیر جہزتها من المدینہ حتی تغلت الشمس ثم عاد وعاد القراء. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دفعہ نماز میں داخل ہوئے مغرب کی، اور انہوں نے قرات نہیں کری، یہاں تک کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا آپ نے قرات ہی نہیں کری. فقال انی حدثت نفسی، وہ کہتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے وہ مشغول ہو گیا تھا اور میں نماز میں تھا. بعیر جہزتها من المدینہ، اور اس قافلے کے بارے میں جس کو میں نے تیار کیا تھا مدینہ سے، یہاں تک کہ وہ شام میں داخل ہو گیا. پھر وہ انہوں نے نماز لوٹائی اور قرات بھی لوٹائی. وانما عاد عمر هنا لاجل ترک القراء، اور وہ کہتے ہیں کہ عمر نے یہاں پہ اس لیے لوٹائی نماز کیونکہ انہوں نے قرات ہی ترک کر دی تھی. لا لمجرد انشغالی و حدیث نفسی، وہ کہتے ہیں کہ صرف اس لیے نہیں کیونکہ قرات تو واجب ہے اس لیے انہوں نے نماز لوٹائی، ورنہ نہ کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ مشغول ہو گئے تھے. وہذا فی من یبلغ التفکیر، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ بھی داخل ہے جو کہ فکر میں مبتلا ہو جائے.
فلا یستطیع ردہ اما ان یتابع التفکر. تو کہتے ہیں وہ انما عاد عمر ہونا وہذا فی من یبلغ تفکر ولا یستطیع ردہ، اور وہ اس کو رد نہ کر پائے یعنی اپنی فکر کو. اما ان یتابع التفکر یعنی کہ کوئی اس کو تفکر اسی وقت فکر لائق ہو جائے یعنی بار بار آئے. ویکثر منہ ویتعمد، اور وہ زیادہ ہو جائے. حتی لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ وہ یہ تک بھول جائے کہ اس نے کتنی نماز. فہذا اللہ فی صلاتی، تو ایسا بندہ جو ہے وہ لاہی اپنی نماز میں. المحروم من وصف الفلاح فی الآیہ سبقہ، تو ایسا بندہ جو کہ اس پہ تعمد اختیار کرے یعنی کہ جان بوجھ کے ایسا کرے یہاں تک کہ وہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ اپنی نماز بھول جائے، تو پھر ایسا بندہ جو ہے وہ ڈھیلے اپنی نماز میں، لیکن ابھی بھی نماز اس کی ٹوٹے گی نہیں، سجدہ سہو کر لے اگر بھول گیا. المحروم من وصف الفلاح، تو ایسا بندہ جو ہے وہ فلاح نہیں پائے گا جیسا کہ آیت میں گزرے. وقت قال بعض الائمہ بالوجوب، کچھ ائمہ نے اس کو وجوب بھی کہا اس کا، جیسے ابن تیمیہ والقاضی حسین و ابو زید المروزی وذکر الخلاف ابن القیم فی مدارج السالکین، اور مدارج السالکین میں ابن قیم نے اس کا خلاف ذکر کی ہے. وانہما قولان فی مذہب احمد، اور یہ امام احمد کی وانہما قولان فی مذہب احمد، اور یہ امام احمد کے مذہب میں بھی دو قول ہیں. وفی کلام بعض العلماء ما یقتضی وجوب الخضوع، اور وہ کہتے ہیں کہ علماء کے کلام میں جو ہے نا بعض علماء کے، اور یہ ان کے تفردات میں سے ایسی باتیں متفرد ان کے فتوے. وفی کلام بعض العلماء ما یقتضی وجوب الخضوع، اور وہ کہتے ہیں کچھ علماء کے کلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے جس سے وجوب لازم آتا ہے خشوع. ومن اولئک امام الحرمین فقد قال ان المريض اذا لحق بالقیام مشقتی تذهب خشوعی سقط عنه القیام. وہ کہتے ہیں کہ ایسا مریض جس کا جو اس حال میں ہو کہ وہ قیام اس کے اوپر مشکل ہو اور اس کا خشوع سے جاتا ہو، تو پھر اس پر سے قیام چلا جاتا ہے یعنی کہ خشوع کے خاطر وہ قیام ترک کرتے. وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْلَا وُجُوبِ الْخُضُوعِ لَمَّا جَازَ تَرْكُ الْقِيَامِ، تو کہتے ہیں کہ کیسے جائز ہوتا قیام کا ترک کرنا اگر وجوب خشوع کا نہیں ہوتا. وہ واجب لأجلی، اور وہ کہتے ہیں اس لیے واجب ہے. یہ ائمہ حرمین کے کلام میں سے. ویقال، اور یہ بھی کہا گیا ان الواجب ہوا ما یأثم الانسان بترکی، کہ واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کے ترک کرنے سے انسان گنہگار ہو. وضدہ المحرم، اور اس کی ضد اس کے خلاف کیا ہے، وہ جو حرام ہو. وہ ما یأثم الانسان بفعلی، یعنی انسان اس کے کرنے سے، حرام کے کرنے سے گنہگار ہو. فإذا قیل، پس جب یہ کہا جائے کہ پس یہ کہا گیا ان الخشوع واجبون، کہ خشوع واجب ہے، ترک محرم، اور اس کا ترک کرنا حرام ہے. یہ بھی کہا گیا فما صفت الترک الذی یتحقق بالتحریم، کہ صفت ترک جو ہے وہ ہے جس سے تحریم لازم آئے. یہ بھی کہا گیا فإن قیل الاسترسال، کہ یہ استرسال یہ بھی کہا گیا ان اصل لا یملک الانسان، کہ اس کا اصل انسان اس پر تملیک نہیں رکھتا یعنی مالک نہیں ہے. وہ اصل صاحب، اور یہی صاحب کی اصل ہے بھول جانے کی. فما الحد بین ابتداء التفکیر والاسترسال الذی یأثم به فاعلہ، تو کہتے ہیں کہ جو کوئی اس کی حد یہ کہ جب بندہ مشغول ہو سوچ میں، کیا اس کا کرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا. ھذا لا ينضبط، وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. والتعصیم بمثل ھذا لیس من موارد الشرع، اور وہ کہتے ہیں اس پر گناہ گار ہونا جو ہے یہ شریعت میں سے وارد نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.